سب سے پہلے ہم نے امدادی فعل کو دیکھنا ہے، ہم ساتھ ساتھ امدادی فعل بھی کریں گے۔ ہمارا آبجیکٹیو 20 نمبر کا ہوتا ہے اور اس میں 5 نمبر کی آپ کی امدادی فعل رموز و قاف رموز و قاف ہم دیکھیں گے، وہ آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے جیسے یہ ایک استعمال ہوا ہے، اس کو ہم ختمہ یا فل سٹاپ کہتے ہیں۔ ختمہ یا فل سٹاپ، ختمہ یا فل سٹاپ یہ بھرپور ٹھہراؤ کی علامت ہے، کسی جملے کے ختم ہونے پر لگائی جاتی ہے۔ یہ جو علامت ہے یہ بھرپور ٹھہراؤ کی علامت ہے، یہ اس جگہ لگائی جاتی ہے جہاں پر بات مکمل ہو جاتی ہے، اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ بات ختم ہو گئی ہے۔ اس کو وقف مطلق بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ آج سیکھ لیا ہے رموز و قاف میں کہ ختمہ کسے کہتے ہیں۔ ختمہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کی علامت یہ واسطہ رکھتی ہے کہ آگے یہ جو علامت ہے یہ ختمے کی علامت ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ بھرپور ٹھہراؤ کی علامت ہے، کسی جملے کے ختم ہونے پر لگائی جاتی ہے اور اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ بات ختم ہو گئی ہے۔ اس کو وقف مطلق بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو آبجیکٹیو میں آ جائے کہ اگر آپ کو آ جائے کہ ہاں جی ختمہ یا فل سٹاپ کی علامت کیا ہے، ادھر آپ لوگوں کو آپشن دیے ہوں گے 3-4، تو آپ لوگ ایک دم سے پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کو کہ ختمے کی علامت یہ ہے، یہ ختمے کی علامت ہے۔ جو کوئی جملہ مکمل ہوتا ہے، جملے کے مکمل ہونے پر آخر میں وہ علامت لگائی جاتی ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو مثال دے دی ہے، واسطہ رکھتی ہیں، انتخاب کیے تھے، پھر اس کے بعد مجسم تصویر تھے، طرز عمل ہے۔ یہ جو واقعی علامت استعمال ہوتی ہے یہ کس کی علامت ہے جی؟ ختمہ کی علامت ہے، یا فل سٹاپ آپ اس کو انگلش میں وقف مطلق بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو ایک اور ہم نے چیز دیکھی ہے اس کے اندر، وہ چیز یہ ہے کہ یہ واوین ہم نے دیکھی ہیں، واوین بھی استعمال ہوئی ہیں ادھر۔ تو واوین یہ جو انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے الفاروق، اس کے دیکھیں الفاروق انہوں نے واوین کے اندر بند کر دیا ہے۔ تو ان واوین یہ آپ لوگوں کو آ سکتا ہے، ہاں جی واوین کا استعمال ہوتا ہے، ادھر لکھے ہوتے ہیں، 3-4 آپشن لکھ لیں گے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واوین اقتباس میں کسی کے قول، اقتباس یا کسی کے فرمان کو جب ہو بہو تحریر کیا جاتا ہے تو ابتدا اور آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے واوین کی۔ اقتباس میں کسی کے قول، اقتباس یا کسی کے فرمان کو جب ہو بہو تحریر کیا جاتا ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے جی؟ واوین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم اس کی دیکھ رہے تھے، رموز و قاف دیکھ رہے تھے، تو اس میں 2 رموز و قاف استعمال ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کامہ بھی ادھر استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ختمہ یا فل سٹاپ کہاں استعمال کرتے ہیں، واوین کہاں استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا سیاق و سباق، سیاق و سباق کیونکہ پیپر میں آ جاتا ہے کہ سیاق و سباق کی وجہ سے اقتباس کی تشریح کریں۔ تو ہم نے یہ پہلا پیراگراف ہم نے پڑھ لیا ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز کا، تو اس کی ہم تشریح و سیاق و سباق کیسے لکھیں گے۔ تو سب سے پہلا آ جاتا ہے سیاق و سباق۔ تو سیاق و سباق میں آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ لکھیں گے سبق کا نام، سبق کا نام، سبق کے نام کے آگے آپ لوگ کیا کریں گے، اس کا نام لکھیں گے مناقب عمر بن عبدالعزیز، پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے مصنف کا نام، مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی۔ یہ آپ لوگوں کا آ گیا، پھر اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے، سیاق و سباق لکھیں گے۔ تو جب آپ سیاق و سباق شروع کریں گے، آپ
آپ ایسے لکھیں گے کہ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی مشہور محدث گزرے ہیں، انہوں نے حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات زندگی پر سیرت العمرین کتاب لکھی ہے، جس میں ان کے اخلاق اور عدل و انصاف کے بارے میں بتایا ہے۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز سے پہلے بنو امیہ کے بادشاہوں نے عوام کی زمینیں اور جاگیریں اپنے خاندان کے افراد کے قبضے میں دے رکھی تھیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود تمام جاگیریں ان کے اصل مالکوں کو لوٹا دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت جمہوریت اور مساوات کے سنہری اصول پر قائم تھی، جن میں بادشاہوں سمیت تمام لوگ برابر ہوتے ہیں اور ہر کسی کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہوتی ہے۔ مرتے وقت آپ نے 7 دینار ترکے میں چھوڑے ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی حکومت اسلامی اصول کا مکمل نمونہ تھی۔ یہ آ جاتا ہے اقتباس، سیاق و سباق آ جاتا ہے۔ تو جب آپ تشریح کریں گے، تشریح یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی پیراگراف واپس لکھ لیں، آپ اس کو غور سے ایک بار پڑھیں، دوسری بار پڑھیں، تیسری بار پڑھیں، پھر اس کے بعد سمجھ کر لکھیں۔ تو تشریح آپ اس انداز سے کریں کہ علامہ شبلی نعمانی اردو کے عظیم مورخ اور نقاد اور ادیب تھے۔ سوانح نگاری میں شبلی کو خاص مقام حاصل ہے۔ تشریح طلب عبارت میں علامہ شبلی نعمانی نے عمر بن عبدالعزیز کے غیر مسلموں سے حسن سلوک و برتاؤ کا ذکر کیا ہے۔ اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اپنے پیروکاروں کو چند اعتقادات دینے پر ہی اتفاق نہیں کرتا، بلکہ ایک مکمل معاشرتی نظام کے لیے قواعد و ضوابط و تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق غیر مسلموں سے غیر متعصبانہ رویہ روا رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے ان کے حقوق مقرر ہیں۔ گو کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے دوستی کی اجازت نہیں، مگر روزمرہ معاملات میں ان سے مشفقانہ برتاؤ رکھنا چاہیے تاکہ ان کے دل نور ایمانی سے منور ہو سکے۔ وہ غیر مسلم جو کسی سازش میں ملوث نہ ہوں، ان سے اچھے برتاؤ کا حکم ہے، یہ عدل سے زیادہ قریب تر ہے۔ ارشاد ہے کہ سب انسان ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، کیونکہ پیدائش میں ان کا جوہر ایک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے ہٹا نہ دے۔ تو آپ اس انداز سے اس کو کھول کر افضات کے ساتھ آپ کیا کریں، بیان کریں، تو یہ اس کا اقتباس آ جاتا ہے، تشریح رہتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ لوگوں نے اس انداز سے، جیسے میں نے یہ آپ لوگوں کو اقتباس بتایا، پھر اس کے بعد رمز و قاف، اس کی نشاندہی 2 ہم نے دیکھے، یہ بھی آپ لوگوں نے ذہن نشین کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جب آگے کریں گے دوسری پیراگراف، ایسے اسی روشنی میں ایسے اقتباس آپ کریں گے، ایسے ہی تشریح کریں گے اور حوالہ آپ لازمی دیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ باقی آگے کام خود کریں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ۔